اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلدوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ابو جہل کی حد درمی اور سزا، قریش کی جانب سے آپ علیہ السلام کو مال اور دولت کی پیشکش، مشرکین کی غلط فہمی، الغرانیق الہلا۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ابو جہل کی ہٹ درمی اور سزا۔ اسی اثنا میں ایک دن ابو جہل کی حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد سے مدبیر ہو گئی۔ اس کے ہمراہ ایک غلام تھا جس پر گیہوں بار تھا۔ یہ اسے اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے پاس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں تھی، لے جا رہا تھا۔ ابو جہل نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم بنی ہاشم کے لیے کھانا لے جا رہے ہو، بخدا تم اسے لے کر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ میں تمام مکے میں تم کو رسوا کر دوں گا۔ اتنے میں ابو البختری بن ہشام بن حارث بن اسد وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ دیکھو، یہ بنی ہاشم کے لیے خوراک لے جا رہا ہے۔ ابو بختری کہنے لگا یہ اپنی پھوپھی کے لیے جو محمد کے ساتھ ہے یہ خوراک لے جا رہا ہے، اور اس نے آدمی بیچ کر اس سے منگوائی ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ جانے دو۔ مگر ابو جہل نہ مانا۔ اس پر ان میں سخت کلامی ہوئی۔ ابو البختری نے اونٹ کا دانتا اٹھایا اور اس سے ابو جہل کو ایسے ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان اور بے دم ہو گیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کہیں اسی جگہ ہی تھے اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہو اور ان کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی قوم کو علانیہ اور خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ آپ پر متواتر وحی نازل ہوتی رہی جس میں آپ کو امر اور نہیں کی جاتی تھی۔ آپ کے دشمنوں کے لیے وعید آتی تھی اور آپ کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل و براہین نازل ہوتے تھے۔ قریش کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال اور حکومت کی پیشکش۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اس قدر مال دیتے ہیں جس سے آپ تمام مکے میں امیر ترین شخص ہو جائیں گے، اور جس عورت سے چاہیں آپ کی شادی کر دی جائے اور مکے کی سرداری آپ کے حوالے کر دی جائے، مگر اس شرط پر کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کے لیے آمادہ نہ ہو تو ہم آپ کے سامنے ایسی صورت پیش کرتے ہیں جس میں ہمارا اور آپ کا نفع ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے دیوتاؤں لات اور عزیٰ کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں، پھر جواب دوں گا۔ اس موقع پر لوح محفوظ سے یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون بل اللہ الفاور وکم من الشاکرین تک نازل فرمائی۔ ابو البختری کے مولا سعید بن میتا بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہارے معبود کی پرستش کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو، اور ہم تم کو ہر بات میں اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ اب اگر جو بات تم کہتے ہو وہ مفید ثابت ہوئی تو تمہاری شرکت کی وجہ سے ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور اگر وہ مسلک جس پر ہم ہیں تمہاری تعلیم سے بہتر ثابت ہوا تو ہماری شرکت کی وجہ سے تم اس سے مستفید ہوگے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ سورت قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ مشرکین کی غلط فہمی، الغرانیق الاولیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی صورت ایسی ہو جس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہو جائیں۔ اس سلسلے میں محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی قوم نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے اور صرف اسی حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جائیں۔ آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شدت برتی ہے اس میں نرمی کر دیں۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو و تمنا کی۔ اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جب آپ اللہ پاک کے قول آفرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ پر آئے تو شیطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو خوش کریں، آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے، تلک الغرانیق الاولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتَرْتَجِی۔ یہ الفاظ سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے ان تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا، مسلمان تو اپنے نبی پر ایمان کامل ہی رکھتے تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رب کی طرف سے فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ آپ کو خطا، وہم اور لغوی سے معصوم سمجھتے تھے۔ جب اس صورت میں سجدے کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور چونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی، اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ البتہ ولید بن مغیرہ جو کہ نہایت بوڑھا تھا، وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا، اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد تمام لوگ مسجد سے چلے گئے۔ قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اور ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور اپنی قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دراز گردن مورتے ہیں، ان کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اس سجدے کی خبر ان مسلمانوں کو بھی ہوئی جو حبشہ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ قریش اسلام لے آئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے بعض وطن کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ وہیں رہ گئے۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے پڑھے جو میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں لایا تھا، اور آپ نے وہ کہہ دیا جو آپ سے نہیں کہا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت رنجیدہ اور ملعون ہوئے، اور آپ کو اللہ کا بڑا خوف ہوا کہ کیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ آپ پر نہایت مہربان تھے، اس لیے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی یا رسول نے خود کوئی خواہش کی، ہمیشہ شیطان اس میں اسی طرح شریک ہوا، جس طرح کہ آپ کے ساتھ معاملہ گزرا کہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلا دی، مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات منسوخ کر کے اپنی بات جمائی ہے، کیونکہ آپ بھی دوسرے انبیاء کی طرح ہیں، اس لیے اس کی فکر مت کریں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّاتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی آرزو کی، شیطان اس میں شریک ہو گیا، مگر اللہ شیطان کی القا کردہ بات کو مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی ہدایات کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بڑا دور اندیش ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غم کو دفع کیا اور ان کو اطمینان دیا، اور جو بات شیطان نے آپ کی زبان سے مشرکین کے معبودوں کے ذکر و تعریف میں کہلا دی تھی کہ وہ دراز قامت صالحین ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہوگی، محو کر کے لات و عزیٰ کا ذکر کر کے اپنی یہ آیات نازل فرمائی، الکم الذکر ولکم الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم سے لمن یشاء و یرضیٰ تک۔ ضیزیٰ کے معنی خمدار کے ہیں۔
آخری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اب کیونکہ تمہارے معبودوں کی سفارش اللہ کے یہاں کام دے سکتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے اس بات کو منسوخ کر دیا جو شیطان نے آپ کی زبان سے کہلا دی تھی اور قریش کو اس کی خبر ہوئی، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں ہمارے معبودوں کی جس منزلت کا محمد نے پہلے ذکر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وہ نادم ہوا ہے اور اسی لیے اب اسے بدل کر اب اس نے کچھ اور کہا ہے۔ یہ دو جملے تھے جن کو شیطان نے آپ کی زبان سے ادا کر دیا تھا۔ یہ ہر مشرک کی زبان پر تھے، مگر ان کے منسوخ ہونے کے بعد مسلمانوں اور پیروان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک جو سختیاں اور مظالم وہ کرتے آئے تھے ان میں کفار نے اور شدت کر دی۔ مہاجرین حبشہ کی واپسی۔ اسی اثنا میں مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ جن کو مشرکین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر ملی تھی، مکہ آئے، مگر مکے کے قریب پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام لانے کی خبر غلط تھی، اس لیے کوئی بھی اعلانیہ طور پر مکے میں داخل نہیں ہوا۔ البتہ کسی کی پناہ لے کر یا خفیہ طور پر وہ مکے میں آ گئے۔ لوگ جو اب مکے میں آئے اور مدینے کی ہجرت تک یہاں مقیم رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع بدر میں شریک ہوئے، ان میں بنی عبد شمس بن عبد مناف میں قصی کے خاندان میں سے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شم تھے، ان کے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھی۔ ان کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے جن میں 33 مرد تھے۔